الحمد لله الذي أبدع الفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، آمنت بالله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب والدوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وآله وصحبه دائما أبدا سرمدا. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام جمعۃ المبارکہ کے موقع پر اللہ کے مقدس گھر میں حاضری کی سعادت سے بہرہ مند ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جمعہ کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو اور پورے عالم اسلام کو فیضیاب فرمائے. بحمدہ تعالی ماہ ربیع الثانی میں ہم لوگ مسلسل پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے رہے. پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ، حیات مبارکہ اور آپ کے وہ عظیم کارنامے جن کی بدولت عالم اسلام کو تقویت ملی، شان شوکت ملی، اور آپ کی عظیم تعلیمات وغیرہ کا قدر تفصیلی بیان ہوتا رہا. اور یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات، فیروز مندی کی بات، فیروز بختی کی بات ہے کہ حضور غوث الثقلین کا تذکار جمیل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نصرت کے حقدار بنتے ہیں. اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر بجا لائیں کم ہے. آج میں نے جمعہ کے خطاب کے لیے ایک اہم اور حساس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور یہ اہم اور حساس موضوع حالات حاضرہ کے تناظر میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور اس موضوع کی حساسیت کو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بھی سمجھتے ہوئے میری گزارشات پر توجہ کریں گے. فتنہ ارتداد، یہ بڑا حساس سبجیکٹ ہے، بہت ہی برننگ ایشو آج کی تاریخ میں چلا ہوا ہے،
اور بڑے پیمانے پر عالم اسلام اس سے متاثر ہے، بالخصوص اسلامیہ ہند اس سے بے پناہ متاثر ہے۔ اس فتنے سے متعلق بہت ساری باتیں ہم لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ فتنہ ارتداد ہے کیا؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ارتداد کہتے کسے ہیں۔ ارتداد کہتے ہیں تردد کرنا، پھر جانا، چھوڑ دینا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی آپ اسلام لے آئے، مسلمان بن گئے، کلمہ پڑھ کر کے آپ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اب اس کے بعد آپ کی زندگی میں ایسا مرحلہ بھی آیا کہ آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا، آپ دین سے پھر گئے، آپ اللہ کے پسندیدہ دین سے پھر گئے، آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے پھر گئے، دین برحق سے پھر گئے، تو اس پھرنے کو یا دین اسلام کو چھوڑنے کو ارتداد کہتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے مسلمان ہو گئے، زندگی کا ایک عرصہ گزارا، پھر اس کے بعد اسلام چھوڑ کر کے پھر سے مطلب ہے کہ کفر کی طرف چلے گئے، شرک کی طرف چلے گئے، یا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف چلے گئے، دین اسلام کو چھوڑ دیا، تو اس فتنے کو فتنہ ارتداد کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ آئے دن اخبارات کے ذریعہ یا سوشل میڈیا کے ذریعہ، خبروں کے ذریعہ بہت ساری باتیں پڑھتے رہتے ہیں، بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں کہ اتنے مطلب ہے کہ لوگ مرتد ہو گئے، اتنے لڑکے مرتد ہو گئے، اتنی لڑکیاں مرتد ہو گئیں، وہ فلاں غیر مسلم سے کسی نے شادی رچا لی، وہ فلاں مشرک کے ساتھ اس نے اپنا گھر بسا لیا، دین اسلام کو چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ فتنہ صرف ان نادان بچیوں کے حد تک نہیں رہا، بلکہ یہ فتنہ بڑے پیمانے پر ہماری اپنی سوسائٹی میں، ہمارے اپنے معاشرے میں اپنے پیر جماتا چلا جا رہا ہے۔ یہ فتنہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے اور بڑی تعداد میں ایک بڑے پیمانے پر سازش ہو رہی ہے اسلام کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی پرسنالٹی کے خلاف۔ باضابطہ طور پر یہود و نصارہ کی جنہیں پشت پناہی حاصل ہے، یہ سب کے سب مل کر کے بہت بڑے پیمانے پر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، قرآن مجید کو معاذ اللہ بدنام کرنے کے لیے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی پرسنالٹی کو بدنام کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر بین الاقوامی سطح پر بہت سارے لوگ اسلام دشمن عناصر سرگرم عمل ہیں۔ اب آپ تھوڑی سی توجہ کریں کہ یہ فتنہ کتنا خطرناک ہے کہ ان پڑھ جاہل اس فتنے کا شکار بن رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، مگر اس فتنے کا شکار پڑھے لکھے لوگ بھی بن رہے ہیں۔ اس فتنے کا شکار وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، اپنے آپ کو علم والا کہتے ہیں، ایسے لوگ اس فتنے کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بالخصوص وہ طبقہ جو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتا ہے، یا وہ طبقہ مسلمانوں کا جو ایجوکیٹڈ ہے مگر یہ کہ دین سے تھوڑا دور ہے، یا وہ طبقہ مسلمانوں کا، لڑکوں لڑکیوں کا جو آئی ٹی سیکٹر وغیرہ سے جڑا ہوا ہے، بڑے پیمانے پہ جابس وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ اس فتنے کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ کہ ایک سازش کے تئیں ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ آپ اسلام سے بیزار ہو جائیں، ایک سازش کے تئیں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جس سے اسلام بدنام ہو جائے۔ باضابطہ طور پر پلاننگ کے ساتھ، میں اکثر ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، منصوبہ بند سازش کے ساتھ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ قرآن مجید کی شان و عظمت گھٹ جائے، حضور علیہ السلام کی سیرت متاثر ہو جائے، حضور علیہ السلام کے کردار پر حملہ ہو جائے، حضور کی شخصیت پر حملہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ بڑے پیمانے پہ اس طرح کا فتنہ اس وقت سر اٹھایا ہوا ہے، اور یہ نہ صرف میرے لیے، آپ کے لیے،
بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد علماء کی ہے، بہت بڑی تعداد مشائخ کی بھی ہے، بہت بڑی تعداد اسکالرز کی بھی ہے، بہت بڑی تعداد الگ الگ تحریکوں کی بھی ہے، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنے بڑے فتنے کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ہم اس طرح کی سازشوں کے بارے میں ذرا بھی فکر نہیں کرتے۔ آپ غور کریں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس قدر بڑے پیمانے پر عالم اسلام کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں، اردو زبان میں، اردو لینگویج میں، ہندی لینگویج میں، ہمارے ملک میں باضابطہ طور پر بہت بڑے پیمانے پر دین اسلام کو متاثر کرنے کی سازشیں چلی ہوئی ہے۔ تو ان سازشوں کے تعلق سے نہ ہمارے اپنے علماء کرام الا ماشاءاللہ اس طرف توجہ کرتے ہیں، نہ مشائخ اس طرف توجہ کرتے ہیں الا ماشاءاللہ، اور بہت ساری تحریکیں، بہت سارے مدارس، بہت ساری خانقاہیں ہیں۔ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ قطعی طور پر کسی کو اس طرح کے امور میں دلچسپی نہیں ہے۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے میرے نزدیک۔ فتنہ ارتداد ایک فتنہ ہے ہی ہے، مگر امت میں یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے کہ کوئی آگے آ کر اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی آگے آ کر کے امت کے سامنے درپیش ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ علماء ہو، مشائخ ہوں، اہل مدارس ہوں، اہل خانقاہ ہوں، انہیں قطعی طور پر ان تمام ملت کی، امت کی، دین اسلام کے تعلق سے کوئی فکر نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جی یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہمیں اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور بہت ہی سنجیدہ ہو کر کے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم معلومات نہ لیتے رہے، ہمارے درمیان ہم بیداری نہ لاتے رہے، اویئرنیس نہیں لاتے رہے، اور ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے رہے، تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے اپنے ایمان کی حفاظت بھی مشکل ہوگی، اور آنے والے دنوں میں ہماری نسلیں ایمان پر قائم رہیں گی، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ یہ چند معروضات میں ابتدائی طور پر تمہیدی گفتگو کے طور پر آپ کے سامنے میں نے پیش کیے، اس پر آپ توجہ کریں گے اور ذمہ داری کے ساتھ جو کچھ میں قرآن و سنت کی روشنی میں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں عرض کروں گا، اسے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بات آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ گئی ہے نا؟ فتنہ ارتداد، یہ دن بدن یہ فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، دن بدن یہ فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو ہمیں اس پر بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہے۔ اور اسی ضمن میں آج میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ تھوڑی دیر آپ کے سامنے چند معروضات میں پیش کروں۔ قرآن مجید اس سلسلے میں ہماری آپ کی رہبری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ میرے سامنے سورۃ مائدہ ہے، اور اس سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 54 کا ایک حصہ میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا، تو ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت اللہ کی راہ میں لڑیں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یعنی یہ کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس فرمان ہمیں توجہ دلا رہا ہے، توجہ اس بات کی طرف دلا رہا ہے کہ ہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد دین سے پھر جائیں گے،
ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد دین اسلام سے الگ ہو جائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مرتد لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فتنہ ارتداد کا ذکر فرما رہا ہے۔ فتنہ ارتداد سے متعلق رب تبارک و تعالیٰ ہماری آپ کی رہبری رہنمائی کر رہا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے اور ایمان لا کر کے وہ پھر پلٹیں گے کفر کی طرف، پھر پلٹیں گے ارتداد کی طرف، پھر پلٹیں گے شرک کی طرف۔ دور حاضر کے تناظر میں جو میں نے ابتدائی گفتگو کی آپ کے سامنے، تمہیدی گفتگو کی، اس کے تناظر میں ذرا سا آپ غور کیجئے۔ یعنی یہ کہ یہ ممکن ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی مرتد ہو سکتے ہیں، ایمان لانے کے بعد بھی اسلام لوگ چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمیں اتنا ہی پتا ہے کہ کفر چھوڑ کر کے، شرک چھوڑ کر کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام ایسے ہی پھیلا ہے۔ مگر ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام چھوڑ کر کے پھر کفر کی طرف جا سکتے ہیں، اسلام چھوڑ کر کے پھر فتنہ ارتداد کا شکار ہو سکتے ہیں، فتنہ ارتداد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے تعلق سے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو دین سے پھریں گے، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ لائے گا جو اللہ کے پیارے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ وہ مسلمانوں کے لیے نرم ہوں گے، کفار کے لیے، مرتدین کے لیے سخت ہوں گے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ لڑیں گے، ان پر کوئی ملامت کرے گا تو وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ اسے خاطر میں نہیں لائیں گے، مگر وہ اللہ کی راہ میں لڑتے رہیں گے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں ہمیں آپ کو جو پیغام دیا ہے اسے جاننا اور سمجھنا ہے۔ بنیادی طور پر یہی بات آپ سمجھیے گا کہ ہاں یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے، بلکہ تاریخ اسلام بھری پڑی ہے کہ اسلام لانے کے بعد بہت سارے لوگ حالت ایمان میں رہے، ایک عرصہ گزارے، پھر اس کے بعد وہ پلٹ کر کے کفر کی طرف چلے گئے، پلٹ کر کے شرک کی طرف چلے گئے۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، ایسی بے شمار آیات ہیں فتنہ ارتداد کے تعلق سے۔ ہاں فتنہ ارتداد ممکن ہے، فتنہ ارتداد ہوگا، ایسی بے شمار آیات ہیں، بے شمار آیات جس کے ذریعہ ہم آپ بہت ساری باتیں جاننے، سمجھنے اور اسے اچھی طرح سے محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ایک روایت تلاشی اور اس کے بعد جامع ترمذی کی روایت، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، غور سے سنیے گا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے مل جائیں اور بتوں کی پرستش عبادت کرنے لگیں گے۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، اللہ اکبر، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا یہ فتنہ ہے، کتنا بڑا یہ فتنہ ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ فتنہ ارتداد ایسا نہیں ہے کہ ہم 2022 پہ بات کر رہے ہیں، یا یہ کہ 1444 ہجری چل رہی ہے، ہم 1444 ہجری کی بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ فتنہ ارتداد عالم اسلام میں روز اول سے ہے۔ اس کے اسباب ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں عرض کروں۔ آپ دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، یعنی کہ قرب قیامت بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو قبیلے کفر کی طرف، شرک کی طرف پلٹیں گے، یعنی وہ ہوں گے مسلمان مگر یہ کہ وہ شرک کی طرف اور کفر کی طرف پلٹیں گے۔ جیسا کہ مشہور روایت ہے، بار بار آپ کو میں سناتا رہتا ہوں، علماء سے بھی آپ سنتے رہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت ایسا بھی دور آئے گا کہ لوگ رات میں مسلمان رہیں گے، دن میں کافر ہو جائیں گے، دن میں مسلمان رہیں گے، رات میں کافر ہو جائیں گے۔ ایسا بھی دور آئے گا، ایسا بھی دور آئے گا۔ اولیاء نے، صوفیاء نے اسے اعمال کبیہ کے حوالے سے بھی تعبیر کیا، مگر یہ کہ فتنہ ارتداد کے حوالے سے ہم آج کی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ سر اٹھا رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ سر اٹھا رہا ہے، اور بڑے پیمانے پر
ہمارا نوجوان طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ دھیرے دھیرے فتنہ ارتداد کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اس سلسلے میں میں آپ سے عرض کروں گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ گوشوں کو ہمیں جاننا اور سمجھنا ہوگا کہ یہ فتنہ ارتداد یہ ہے کیا سازش۔ جیسا کہ آپ نے ابتدائی گفتگو میں فتنہ ارتداد سے متعلق بہت ساری باتیں جاننے کی کوشش کی، ایسے ہی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کے پس منظر میں ہم جائیں گے، تھوڑی سی گہرائی میں جا کر کے اسے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی میں ایک بات آپ کو بہت ذمہ داری کے ساتھ سنا رہا ہوں بار بار کہ ایک منظم سازش کے تئیں فتنہ ارتداد پلا بڑا ہے، ایک منظم سازش کے تئیں فتنہ ارتداد پھیلا ہے۔ آج ہی نہیں بلکہ 1400 سال پہلے جائیے، آپ ذرا سے اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ فتنہ ارتداد کتنا خطرناک ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا آپ غور کریں اور توجہ کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے پہلو کو سامنے رکھیں، اور اس سیرت پاک کا پہلو ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل و مالک ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاشمی گھرانے میں پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، ایک معزز خاندان میں، معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 40 سال آپ کی عمر مبارکہ مکہ مکرمہ میں جب گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب اپنے نبی اپنے رسول ہونے کا اعلان کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبی اور اپنے رسول ہونے کا جس دن اعلان فرمایا، اس دن سے 2 گروہ مکہ مکرمہ میں ہوئے، ایک گروہ ماننے والوں کا اور ایک گروہ نہ ماننے والوں کا۔ 2 گروہ ہو گئے، ایک گروہ ماننے والوں کا، ایک گروہ نہ ماننے والوں کا۔ ماننے والے صحابہ کہلائے، نہ ماننے والے کفار مشرکین کہلائے۔ اور مکہ مکرمہ میں تقریباً 13 سال کا عرصہ مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا، دعوت دین کا گزرا۔ 13 سال کن صعوبتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں گزارے، بار بار ہم اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہم آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں سارے نبیوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ اگر کسی کی قوم نے کسی نبی کو تکلیف دی ہے تو میری قوم نے مجھے تکلیف دی ہے۔ سب سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آزمائش سے گزرے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، پھر آگے آپ بڑھیے، یہاں مکہ مکرمہ میں یہ حال رہا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے کام کو کفار مشرکین روک نہ سکے۔ دن بدن چاہنے والے بڑھتے چلے گئے، دن بدن مسلمان بڑھتے چلے گئے، دن بدن ایمان والے بڑھتے چلے گئے۔ اب مکہ میں رہنے والوں کو تشویش ہونے لگی کہ ایسے ہی اسلام بڑھتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا تو ہمارا مکہ محفوظ نہیں رہے گا، ہمارا بت خانہ محفوظ نہیں رہے گا، ہمارا پرانا مذہب محفوظ نہیں رہے گا جس پہ ہم قائم ہیں۔ وہ اس طرح کی باتیں سوچنے لگے، اور بات بات پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کبھی گالی گلوچ حضور علیہ السلام کو دی جاتی تھی، کبھی حضور علیہ السلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، کبھی حضور علیہ السلام پر پتھر برسائے جاتے، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، کبھی جانور کی ہوجڑی ڈالی جاتی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں پتہ ہی ہے۔ اب سازشیں دیکھیے کیسی ہے، جب کسی میں کامیاب نہ ہوئے، یعنی کہ حضور کو معاذ اللہ جھوٹا تک کہا گیا، ساحر تک کہا گیا، جادوگر کہا گیا، معاذ اللہ پاگل دیوانہ کہا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی قتل کی سازش تک کی گئی کہ حضور علیہ السلام کو مار دیا جائے، معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ یہ بھی ہوا نا، مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اب ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں ظاہر سی بات ہے کہ وہاں بھی بڑے چیلنجز تھے، مگر آپ نے میثاق مدینہ فرمایا۔ میثاق مدینہ میں باضابطہ طور پر آپ نے غیر مسلم قبائل سے معاہدہ کیا، ان میں یہودی بھی تھے، یہودیوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر آپ نے کمپرومائز کیا، ان میں دفاع مدینہ بھی تھا، دشمن اگر مدینے پہ حملہ کرے تو مل کر کے دشمن کا دفاع کریں گے، یہ بھی معاہدہ تھا،
وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں اس میں ہوئی. مگر مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام تشریف لائے تو وہاں اس معاہدے پر یہودی بہت دنوں تک قائم نہ رہے. ان کی جانب سے عہد شکنی ہوتی رہی. اب جب عہد شکنی یہودیوں کی جانب سے ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ معاہدہ ٹوٹ گیا. معاہدہ ٹوٹنے کے بعد باضابطہ طور پر اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف بھی جنگیں فرمائی. یہودیوں کے خلاف بھی جنگیں ہوئی. بڑے پیمانے پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو مدینے سے باہر کر دیا. مدینے کے بہت بڑے حصے پر ان کا قبضہ تھا, مدینے سے باہر کر دیا. خیبر ان کا اپنا مرکز تھا, وہاں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں, اللہ اکبر, ایسے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیمانے پہ کارروائی کی. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پھر وہ لوگ مسلسل اس کے بعد ان کا اپنا کام کیا تھا یہودیوں کا, وہ بڑی چالاکی کے ساتھ, بڑی مکاری کے ساتھ اسلام کے خلاف سازشوں میں لگ گئے. قرآن کا نزول ہوتا تھا تو قرآن کا مذاق اڑاتے تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا مذاق اڑاتے تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں عیب نکالتے تھے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. ایسی ایسی باتیں کی جاتی تھی کہ ان باتوں کو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. کتابوں میں پڑھا بھی جاتا ہے تو اسے ہم اپنی زبان پہ نہیں لا سکتے. اتنی خطرناک قسم کی سازشیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کی گئی, اور اس کے پیچھے یہود و نصارہ کا ہاتھ. آپ آگے بڑھیے, ذرا سا غور کیجئے اور توجہ کیجئے کہ قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے, اور قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ساتھ یہودی یہ کہتے تھے کہ ان پر کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوتی ہے, یہ تو توریت, انجیل وغیرہ صحف سماویہ ہماری ہی کتابیں پڑھ کر کے مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تحویل قبلہ کی بات ہوئی تو تحویل قبلہ کے بعد بڑا فتنہ کیا. قبلہ بدلنے کا حکم ہوا, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا شروع کیا تو بڑے پیمانے پر یہود و نصارہ نے حضور کے خلاف سازشیں کی. یہ سلسلہ چلتا رہا. یعنی یہ کہ اسلام حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں پھیل رہا تھا, مضبوط ہو رہا تھا, مگر سازشوں کا سلسلہ بھی چل رہا تھا. ایسا نہیں کہ سازشوں کا سلسلہ رک گیا تھا, سازشوں کا سلسلہ چل رہا تھا. اب اس درمیان بہت بڑے پیمانے پر ایک جماعت ایسے ہی لوگوں کی تیار ہوئی جنہیں منافقین کہا جاتا ہے, یا جنہیں خوارج کہا جاتا ہے. خوارج یا منافقین ایک جماعت کی شکل یہ اختیار کر گئے. ان کا اپنا مقصد کیا تھا؟ ان کا اپنا مقصد یہ تھا کہ یہ ظاہری مسلمان ہوتے تھے, داڑھی ٹوپی والے ہوتے تھے, نماز بھی ادا کرتے تھے, حج بھی کرتے تھے, ظاہری مسلمان ہوتے تھے, مگر اندر سے کافر ہوتے تھے, اندر سے مشرک ہوتے تھے. وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے, ورنہ میں مسجد زرار کا واقعہ بھی آپ کو سناتا. مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا ہے, میں آپ کے سامنے عبداللہ ابن ابی کی شرارتوں کا بھی ذکر کرتا. یہ کس طرح کے منافقین, کس طرح کے حالات مدینہ منورہ میں. آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد زرار کا میں ایسے ہی بتا کے آگے بڑھ جاؤں کہ یہ وہ مسجد زرار ہے جہاں یہ سارے منافقین اکٹھا ہو کر کے حضور علیہ السلام کے خلاف, اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے, پلاننگ کرتے تھے. اللہ اکبر. مسجد زرار میں اب آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد میں بیٹھ کر کے خود اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہوں تو کتنے بڑے پیمانے پر یہود و نصارہ سرگرم میں عمل رہے ہوں, منافقین اور خوارج سرگرم میں عمل رہے ہوں. اللہ اکبر. حضرات گرامی, میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں اور آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ آپ غور کریں اس بات پر. منافقین آگے بڑھتے چلے گئے, مشرکین بھی آگے بڑھتے چلے گئے, یہود نصارہ پلاننگ کرتے رہے. اب ان کے اندر ایک ہی جذبہ تھا, بدلہ لینے کا. جذبہ کیا تھا؟ بدلہ لینے کا جذبہ تھا. کفار مشرکین اسی جذبے سے آگے بڑھ رہے تھے. اور یہاں مدینہ منورہ سے یہودیوں کو مدینہ سے باہر کر دیا گیا, خیبر ان کے ہاتھوں سے نکل گیا. اب یہود و نصارہ بدلہ لینے کی تیاری میں. اب بدلہ کیسے لیا جائے, کس طرح سے لیا جائے. اللہ اکبر. یہ لوگ تو سرگرم عمل رہے,
اور ان کی اپنی تیاری سے باضابطہ طور پر بڑے پیمانے پر منافقین اور خوارج کا گروپ تیار ہو گیا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں رہے۔ اب ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور اعتراض کرتے تھے۔ مجلس میں بیٹھ کر کے حضور کی اعتراض کرتے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو تمسخر کا باعث بناتے تھے، یعنی باہر جا کر کے حضور کے ارشادات پر کمنٹس کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، شریعت کے قانون کا مذاق اڑاتے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ان کا کام ہوا کرتا تھا۔ ادھر کفار مشرکین کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں ذکر کہ وہاں تو خاندانی لڑائی تھی، شروع دن سے بنی ہاشم کا، بنو امیہ کا، بنو عباس کا بنتا ہی نہیں تھا شروع دن سے، مطلب ہے کہ یہ اختلافات تھے ہی تھے، مگر یہ اختلافات بہت زیادہ اس وقت بڑھ گئے جب آپ نے نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا۔ اب وہاں حسد کام کرنے لگا، اور یہاں یہود و نصارہ یہ برسر پیکار ہو گئے، یہ اسلام کے خلاف سفارہ ہو گئے، اور دن بدن اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں جو گروہ تیار تھا خوارج کا اور منافقین کا، اللہ اکبر، ان کا مقصد کیا تھا؟ حضور کی شخصیت کو نشانہ بنانا۔ مقصد کیا تھا؟ حضور کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنا، اور پھر اس کے بعد حضور کی اہل بیت کو ڈیمیج کرنا۔ کبھی وہ حضور کی شان میں گستاخی بے ادبی کرتے ہوئے مجلس میں بےہودہ قسم کی گفتگو کرتے تھے صحابہ کے درمیان، کبھی وہ اہل بیت اطہار پر حملہ کرتے تھے، کبھی ازواج مطہرات پر، کبھی امام علی پر، وغیرہ وغیرہ۔ ان کی مطلب ہے کہ سازشیں تھی، بہت بڑے پیمانے پر سازش تھی کہ کسی طرح سے اسلام کو ڈیمیج کیا جائے۔ آپ کے سامنے میں ایک طویل روایت ہے، بلکہ اس کو میں پیش کرنا چاہوں گا، ہو سکے تو جتنے اختصار کے ساتھ ہو سکے میں آپ سے عرض کروں گا، مگر اس کا جاننا سمجھنا فتنہ ارتداد کے حوالے سے بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے حضور کی حیات ظاہری ہے، حیات ظاہری میں کیسے کیسے حالات اور واقعات پیش آئے، یہ متفق علیہ روایت بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چمڑے کے تھیلے میں بھر کر کچھ سونا بھیجا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم یمن تشریف لے گئے تھے، یمن کے گورنر تھے آپ، دعوت دین کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے اللہ کے رسول نے آپ کو یمن بھیجا تھا۔ وہاں آپ کو فتوحات حاصل ہوئی، اسلام پھیلتا گیا، اور اس زمانے میں جو سونا وغیرہ روپیہ جمع ہوتا تھا آپ نے جمع کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب آپ نے وہ سونا بھیجا جس سے ابھی تک مٹی صاف نہیں کی گئی تھی، یعنی وہ سونا جو ملا ہوا تھا مٹی اس کو لگی ہوئی تھی، حضرت علی نے اس کو چھوا تک نہیں، یعنی امانت دیکھیے کتنی شاندار ہے۔ حضرت علی نے امانت، دین کی امانت، اسلام کی امانت، اللہ اور اس کے رسول کی امانت کا کیسے خیال فرمایا۔ مٹی لگی ہوئی تھی اسے تک صاف نہیں کیا، جیسا آیا تھا ویسے ہی آپ نے مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے، یہ رسول اللہ کے گھرانے کی شان ہے۔ اب آپ غور کریں، اسے مٹی بھی ابھی ہٹی نہیں تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سونا 4 آدمیوں میں تقسیم فرما دیا۔ کتنے آدمیوں میں؟ 4 آدمیوں میں تقسیم فرما دیا۔ ایک اینیہ بن بدر، اور ایک اقرا بن حابس، تیسرا زید بن خیر، اور چوتھے القمہ یا عامر بن طفیل کے درمیان۔ ان میں اللہ کے رسول نے وہ سونا تقسیم کر دیا۔ حضور علیہ السلام کا اختیار ہے، یہ بات دھیان میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو خصوصی اختیارات عطا فرمائے، خصوصی اختیارات۔ آپ اپنے خصوصی اختیارات استعمال فرماتے تھے، آپ قانون بنانے والے بھی ہیں اور قانون کو تبدیل کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو قانون ساز بھی بنایا ہے
اور قانون کو بدلنے کا اختیار بھی دیا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے. تو اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 آدمیوں میں سونا تقسیم کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس پر آپ کے اصحاب میں سے کسی نے کہا کہ ان لوگوں سے تو ہم زیادہ حقدار تھے. جملے غور سے سنیے گا, بیٹھے ہوئے صحابہ ہیں, ان میں سے بعض نے کہا کہ ان چاروں سے زیادہ ہم حقدار تھے. جب یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کیا تم مجھے امانت دار شمار نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کیا تم مجھے امانت دار شمار نہیں کرتے؟ حالانکہ آسمان والوں کے نزدیک تو میں امین ہوں, امانت دار ہوں. اس کی خبریں تو میرے پاس صبح شام آتی ہیں. راوی کا بیان ہے کہ پھر ایک آدمی کھڑا ہو گیا جس کی آنکھیں اندر کو ڈسی ہوئی. اللہ اکبر, غور سے سنیے گا, جس کی آنکھیں اندر کو ڈسی ہوئی, رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی, اونچی پیشانی, گھنی داڑھی, سر منڈا ہوا اور اونچا تیبند باندھے ہوئے تھا. یہ علامتیں یاد رکھیے گا, یہ علامتیں وہ شخص جو کھڑا ہو گیا تھا حضور کی بارگاہ میں. بخاری مسلم کی روایت پڑھ رہا ہوں, کہ وہ اونچا پیجامہ پہنتا تھا, یعنی اتنا اونچا پیجامہ کہ وہ معیوب لگتا تھا اور سنت کے مطابق نہیں تھا. اونچا پیجامہ پہنتا تھا اور اس کی داڑھی بہت زیادہ گھنی تھی, داڑھی تھی. ہڈیاں اس کی ابھری ہوئی تھی, گال کی رخسار کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں ڈھسی ہوئی تھی, اندر اس کی آنکھیں ڈھسی ہوئی تھی اور سر اس کا منڈا ہوا تھا. دیکھیے ہم حج کے لیے جاتے, عمرے کے لیے جاتے تو سر کے بال اتارتے ہیں. سنت حضور علیہ السلام کی کبھی کبھار اتاری ہے, وہ بات الگ سے. سنت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زلف مبارک رکھے, یعنی بال حضور علیہ السلام نے لمبے رکھے, زلف مبارک ہے, یہ بھی تو سنت ہے حضور کی. تو ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے, اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. مگر یہ کہ وہ اسی پر عمل کرتے تھے کہ سر منڈے ہوئے تھے, اونچا تہبند پہنتے تھے. وہ کہنے لگا, یعنی وہ شخص جو کھڑا ہوا جس کی یہ علامتیں تھیں, وہ کہنے لگا, یا رسول اللہ خدا سے ڈرے. اللہ اکبر, ذرا غور کر کے دیکھیے, وہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر کے, یا رسول اللہ خدا سے ڈرے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول خدا سے ڈرے, اے اللہ کے رسول خدا سے ڈرے. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بولی کسی مومن کی بولی ہو سکتی ہے, یہ بولی کسی صحابی کی بولی ہو سکتی ہے, یہ بولی کسی ایماندار کی بولی ہو سکتی ہے, یہ کسی غلام کی بولی, چاہنے والے کی بولی, محبت والے کی بولی ہو سکتی ہے؟ قطعی طور پر نہیں. مگر حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ حضور کے صحابہ کی صف میں تھا, وہ خود صحابی تھا, بیٹھا ہوا تھا حضور کے, ایمان لایا ہوا تھا, کلمہ پڑھتا تھا, نماز پڑھتا تھا, داڑھی ٹوپی والا تھا, جیسا کہ آپ نے ساری علامتیں سماعت کی ہے نا, ساری علامتیں آپ نے سماعت کی. اب آپ غور کریں, دیکھیں, اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ خدا سے ڈریں. اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو ہلاک ہو. کیا فرمایا حضور نے؟ کہ تو ہلاک ہو, تو مر جائے, تو ہلاک ہو. فرماتے کیا میں تمام اہل زمین سے زیادہ خدا سے ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ اللہ کے رسول فرماتے کہ اہل زمین پر کیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوں؟ جب وہ آدمی جانے کے لیے مڑا, یعنی کہ حضور کی طرف اس نے پیٹ کی, پشت کی, مڑا پیٹ کر کے بے ادبی کے ساتھ جب جانے کے لیے مڑا تو حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا رضی اللہ تعالی عنہ, عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے, اس گستاخ کی گردن میں نہ اڑا دوں, اس بے ادب کی گردن میں نہ اڑا دوں, اس نے آپ کی شان میں گستاخی بے ادبی کی ہے, آپ مجھے اجازت دے دے اس کا سر تن سے جدا کر کے اسے واصل جہنم کر دوں. اللہ اکبر. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو. دیکھیے دین سلامتی والا دین ہے, دین امن والا ہے.
دین عفو درگزر والا ہے، یہ تو رحمت للعالمین ہے۔ اتنا ہی فرمانا کہ تو ہلاک ہو جا، یہی فرمانا کہ روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر کے کون اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ پھر ایک روایت میں ہے کہ مجھ سے بڑھ کر روئے زمین پر کون انصاف کرنے والا ہے؟ یہ فرمایا حضور نے حضرت خالد بن ولید کی گزارش پر فرمایا کہ نہیں ایسا نہ کرو، اس کی گردن اس کے تن سے جدا کرنا نہیں، ایسا نہ کرو۔ آگے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا سنیے، ایسا نہ کرو، فرمایا ایسا نہ کرو شاید یہ نمازی ہو، شاید یہ نمازی ہو۔ حضرت خالد نے عرض کیا کہ بہت سے ایسے نمازی بھی تو ہیں جو کچھ ان کی زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہوتا، جو کچھ ان کی زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں نقب لگاؤں اور ان کے پیٹ چاک کروں۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ پلٹا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کی جانب دیکھا تو فرمایا اس کی پشت سے، اس کی پشت سے جو جا رہا تھا نا، اس کی پشت پیٹ، وہ پیٹ کر کے جا رہا تھا، پیٹ کر کے جا رہا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت سے زبان تر رکھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے شکار سے پار تیر نکل جاتا ہے، جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں ان لوگوں کو پاؤں تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر دوں، قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر دوں۔ یہ ایک طویل حدیث پاک، طویل روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، طویل روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اسی سے مطابقت رکھنے والی بہت ساری حدیثیں، بہت ساری حدیثیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ مسجد نبوی میں صفیں جمی ہوئی تھی، جمعہ کا دن تھا، مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی بے ادبی کرتے ہوئے، ظاہری طور پر وہ صحابی ہی تھے، کھڑا ہو گیا شخص اور اس نے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول انصاف کیجیے۔ کیا کہتا؟ انصاف کیجیے۔ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا، میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا۔ پھر جمعے کے دن اللہ کے رسول نے مسجد نبوی سے 36 منافقین کو نکالا، ایک دو نہیں، 36 منافقین کو، فلاں تو نکل جا مسجد سے، تو منافق ہے، فلاں تو نکل جا مسجد سے، تو منافق ہے، فلاں تو نکل جا مسجد سے، تو منافقین ہے، تو منافق ہے۔ ایک موقع پر تو ایسا ہوا کہ حضرت فاروق اعظم جمعہ کے لیے پہنچتے ہوئے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، دیر ہو گئی، دیکھا کہ پوری یہ جماعت بنا کر کے باہر نکل رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم تھوڑی دیر سوچتے رہے کہ شاید نماز جمعہ ہو گئی ہوگی، نماز جمعہ ہو گئی ہوگی، مگر اندر پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول خطاب فرما رہے۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ابھی ابھی یہ جو لوگ گئے یہ کون تھے؟ حضور نے فرمایا کہ منافقین ہیں، انہیں مسجد سے نکالا گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ عمر کو حکم دیں تو ان 36 کے سر ان کے تن سے جدا کر دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں عمر، ایسا نہیں کرنا ہے، ان کی پشت سے، یہی الفاظ تھے، ان کی پشت سے ایسی جماعت نکلے گی جو قرآن کی تلاوت کریں گے مگر قرآن کی تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، تیر کمان سے نکل گیا تو پھر واپس آنے والا نہیں ہے۔ اس روایت کو سننے کے بعد میں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا۔ یہ میں نے مال غنیمت والی جو روایت بیان کی یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں میں آپ کے سامنے، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، میں بس اس اہم موضوع کی طرف آ رہا ہوں اور آپ اسے اچھی طرح سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک اور مختصر سی روایت اسے سنا دوں تاکہ مضمون میں مطابقت آئے اور بات اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی راوی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے۔ حضرت علی روایت کرتے
ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے یا نکلیں گے جو نو عمر اور عقل سے کورے ہوں گے، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کریں گے لیکن ایمان ان کے اپنے حلق سے نہیں اترے گا، دین سے یوں خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے، بس تم انہیں جہاں کہیں پاؤ تو قتل کر دو، کیونکہ ان کو قتل کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن ثواب عطا فرمائے گا، اللہ قیامت کے دن ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ دو روایتیں جاننے اور سننے کے بعد یہ بات اچھی طرح سے ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں اسلام لانے کے بعد بھی کافر ہو سکتے ہیں، اسلام لانے کے بعد بھی مشرک ہو سکتے ہیں، اسلام لا کر کے دین چھوڑ کر جو کافر ہو جائیں، مشرک ہو جائیں، انہیں مرتد کہا جاتا ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مرتد کہا جاتا ہے۔ اور یہ فتنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے بالکل اختتام پر یہ شروع ہو گیا تھا، اور حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے تو اس وقت تو یہ فتنہ بہت عروج پایا، جن کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ ان میں 3 بنیادی باتیں، حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں ایک قبیلہ یا ایک گروہ ایسا پیدا ہوا، یا یہ کہ وہ ایسے بنے کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، انہیں مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ دوسرا گروہ 4 ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ان میں ایک عورت بھی تھی، 4 ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، انہیں کذاب کہا جاتا ہے یا جھوٹے مدعیان نبوت کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، 4 لوگوں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت کی بات کر رہا ہوں، دور خلافت کی، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، ذرا سا غور کریں آپ۔ پھر ایک مرتدین کا، یعنی فتنہ ارتداد کا شکار ہونے والوں کا گروہ، وہ کہ ان کا قبیلے کا قبیلہ، علاقے کا علاقہ اسلام چھوڑ کر کے پھر سے وہ بت پرستی کی طرف پلٹ پڑے، پھر سے وہ بت پرستی کی طرف پلٹ پڑے۔ یہ صدیق اکبر کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمانوں ذرا غور کر کے دیکھو، میں 2022 میں فتنہ ارتداد پر گفتگو کر رہا ہوں، حالات کتنے خراب ہیں، مگر میں اس کے پس منظر میں جو باتیں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، صدیق اکبر کا دور خلافت جو خیر القرون قرنی فرمایا اللہ کے رسول نے، سب سے بہترین زمانہ فرمایا اللہ کے رسول نے، اللہ اکبر، اس بہترین زمانے میں لوگ ایسے تھے، بہترین زمانے میں لوگ ایسے، پورا کا پورا قبیلہ اسلام چھوڑ کر کے پھر کفر کی طرف پلٹ گیا، پورا کا پورا قبیلہ اسلام چھوڑ کر کے پھر ارتداد کا شکار ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں، اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں، اختصاراً عرض کروں، حضرت صدیق اکبر نے ایسوں کے خلاف علم جہاد بلند فرمایا، علم جہاد بلند فرمایا۔ زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے بارے میں کچھ صحابہ نے نرمی اختیار کی کہ زکوٰۃ دینے ہی سے انکار کر رہے، ذرا سا نرمی اختیار کی جائے، ان کے خلاف جہاد نہ کیا جائے۔ تو سرکار صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف اگر کسی بکری کے بچے کا بھی معاملہ ہو، کسی بکری کے بچے کا بھی معاملہ ہو جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہو، اس کے خلاف اگر کوئی عمل کرے گا تو ابو بکر اس کے خلاف بھی جنگ کرے گا، ابو بکر اس کے خلاف بھی جنگ کرے گا، ابو بکر اس کے خلاف بھی جنگ کرے گا، اللہ اکبر، ابو بکر اس کے خلاف بھی جنگ کرے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ صدیق اکبر نے ان سے مانیے زکوٰۃ سے جنگ کی، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا گیا تھا، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا گیا تھا، ان سے حضرت صدیق اکبر نے جنگ کی، باضابطہ طور پر لڑائی لڑی، اور قبیلے کے قبیلے جو فتنہ ارتداد کا شکار ہو گئے تھے، سرکار صدیق اکبر نے ان سے جہاد کیا، بہت سارے تائب ہو گئے،
بہت سارے توبہ کر لیے، بہت سارے پھر سے مطلب ہے کہ آ گئے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ فتنہ ارتداد روز اول سے عالم اسلام کے خلاف بپا کیا جاتا رہا ہے۔ یہ فتنہ ہر دور میں سر اٹھاتا رہا ہے، یہ فتنہ ہر زمانے میں آگے بڑھتا رہا ہے۔ آج کی تاریخ میں یہ فتنہ بڑی منظم سازش کے تحت آگے بڑھ رہا ہے، منصوبہ بند سازش کے تحت مسلمانوں کے صفوں میں ایسے لوگ آ گئے ہیں، ایسے لوگ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایسی ایسی باتیں کرنے لگے، ایسی ایسی سازشیں کر رہے ہیں جن کا شکار ان پڑھ جاہل طبقہ اپنی جگہ پڑھا لکھا طبقہ ہو رہا ہے، پڑھا لکھا طبقہ۔ آپ دیکھیں، کوئی اگر مجھے گالی دے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اگر مجھے برا بھلا کہے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، بے ادبی کی جا رہی ہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ ٹی وی کے پردے پر آ کر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کر دے یا کوئی بکواس کر دے، سوشل میڈیا پہ بکواس کر دے، یہی ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے پوری سازش ہے۔ میری کیا حیثیت، آپ کی کیا حیثیت؟ ایک دو نہیں، اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گناہگاروں کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانیں بھی عطا فرما دے تو میں ایک ایک جان کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے ناموس پر قربان کر دوں۔ اگر یہ جذبہ میرے اندر نہ ہو، یہ جذبہ آپ کے اندر نہ ہو تو پھر میں کیسا مسلمان، پھر آپ کیسے مسلمان؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں میں کنفیوژن پیدا کیا جا رہا ہے، کنفیوژن مسلمانوں میں پیدا کیا جا رہا ہے۔ اور آپ تعجب کریں گے کہ حال ہی میں یہ خبر نظروں سے گزری کہ کیرلا میں، باضابطہ طور پر کیرلا میں ان پڑھ جاہل اپنی جگہ، کیرلا میں ایک عالم دین، ایک مولانا مرتد ہو کر کے، اسلام چھوڑ کر کے وہ مرتد ہو گیا بڑے پیمانے پر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری بھولی بھالی بیٹیاں جنہیں بہکا کر کے کوئی بھگا کے لے جاتا ہے، پھر اسے شادی کرتا ہے، پھر وہ اس کا مذہب اختیار کر لیتی ہے، ہمارے دیش میں اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں فلاں فلاں، سمجھ رہے کہ اتنا ہی ہے، کا اتنا ہی ہے؟ نہیں، یہ تو بہت پرانی باتیں ہو گئیں۔ اب باضابطہ طور پر اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف، دین کے خلاف سازشیں کر کے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اسلام بڑا معاذ اللہ استغفر اللہ خراب مذہب ہے۔ قرآن لڑنے لڑانے کی تعلیم دیتا ہے، جہاد یہ بڑی عبادت ہے، ظالم کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے، مگر ایک اس کا غلط انٹرپریٹیشن پیش کر کے، جہاد سے متعلق غلط باتیں پیش کر کے بتایا جا رہا ہے کہ قرآن تو مرنے مارنے کی تعلیم دیتا ہے، قرآن قتل و غارت گیری کی تعلیم دیتا ہے، قرآن انسانی جانوں کو لینے کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ قرآن میں کہیں سے بھی اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں ہے، ایک آیت بھی نہیں ہے، ایک آیت بھی نہیں ہے۔ اللہ کا کلام تو جانوں کی حفاظت کے لیے تعلیم دیتا ہے، اللہ کا کلام تو احترام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کا کلام اس دنیا میں دہشت گردی، آتنکواد کے خاتمے کے لیے آیا ہے، اللہ کا کلام انصاف کی بات کرتا ہے، اللہ کا کلام عدل کی بات کرتا ہے، اللہ کا کلام انسانیت سے محبت کا پیغام دیتا ہے۔ جہاد کا جو پاکیزہ تصور ہے اسے توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسلام عورتوں پر بہت زیادہ پابندی لگاتا ہے، عورتوں پر، عورتوں کو قید کر کے رکھا ہے اسلام، عورتوں پر پابندی لگاتا ہے۔ دیکھیں کنفیوژن کیسے پیدا کیا جا رہا ہے، کنفیوژن کیسے پیدا کیا جا رہا ہے، عورتوں پر پابندی لگاتا ہے، اور عورتوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام 4 شادیاں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیے تمہارا شوہر تمہارے ساتھ وفادار نہیں ہے، دیکھیے دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی کا حکم دیتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کے ہماری بیٹیوں کا، ہماری بہنوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نوجوانوں سے کہ اسلام بہت زیادہ پابندی لگاتا ہے، بہت زیادہ مطلب ہے کہ اسلام سخت ہے، اسلام میں بہت سختی ہے، اسلام میں یہ ہے، اسلام میں وہ ہے۔
اسلام یہ کھانے کی اجازت دیتا ہے، وہ نہ کھانے پر پابندی لگاتا ہے، اسلام یہ پہننے کے لیے کہتا ہے، وہ نہ پہننے کے لیے کہتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کی فطرت میں، جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان کی فطرت میں ایک طرح سے آزادی ہوتی ہے، شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ سارا کچھ ہے، یہ سارا کچھ ہم دیکھتے رہتے ہیں، مگر یہ کہ اسلام کے خلاف اس طرح کی باتیں کر کے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے اس کا ترجمہ، معنی، مطلب الگ بتایا جا رہا ہے۔ حضور کی حدیثیں، جو موضوع روایتیں، گھڑی ہوئی روایتیں، ان روایتوں کو پیش کر کے حضور کے کردار پر حمل ہو رہا ہے، حضور کے کردار پر حملہ ہو رہا ہے، حضور کے کردار پر۔ حضور کی سیرت کی کتابوں میں جو خرد برد کر کے یہود و نصارہ نے بڑے پیمانے پہ سازشیں کی ہے، ان روایتوں کو پیش کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں رک کر کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، یہ فتنہ ارتداد پھیل رہا ہے ان تمام سازشوں کی وجہ سے۔ اور آپ کو بتاؤں، یہود و نصارہ اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو، حضور کی سیرت کو بہت زیادہ جانتے ہیں، بہت زیادہ وہ بھی پڑھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہیں۔ ان کو پتا ہے وہ کس طرح سے بات کو ٹویسٹ کر کے، بات کو بدل کر کے، معنی مطلب الگ نکال کر کے کیسے گمراہ کیا جائے، ان کو یہ گر آتا ہے۔ آپ کو یقین نہ آئے تو تاریخ اسلام اٹھائیے، یہ 4 صدی ہجری کا اختتام، 5ویں صدی ہجری کی ابتدا، پیران پیر کا زمانہ مبارکہ، پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، حضرت نور الدین زنگی کا زمانہ اٹھائیے، آپ اٹھا کر کے پڑھیے، آپ تعجب کریں گے کہ یہی یہود، نصارہ، منافقین، خوارج جو اسلام کے لباس میں ہمیشہ سے رہے، داڑھی ٹوپی والے رہے، یہ لوگ بڑے بڑے عالم ہوا کرتے تھے، جی بڑے بڑے عالم ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے عالم، درس قرآن دیتے تھے، درس حدیث دیتے تھے، مسجد میں امامت کرتے تھے، جمعہ میں خطاب کرتے تھے، مسلمانوں کی 5 وقت کی نمازوں کی امامت کرتے تھے، رمضان میں تراویح بھی سناتے تھے۔ یہ بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر تھے۔ بتائے مسلمانوں کی صفوں میں، مسلمانوں کے معاشرے میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں گھس کر کے یہ لوگ امامت کرتے تھے، مگر ہوتے تھے یہودی و نصرانی۔ ہوتے کیا تھے؟ یہودی اور نصرانی۔ باضابطہ طور پر یہ سلسلہ چلا ہے، آپ تعجب کریں گے آپ۔ ارے مسلح امامت پر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ امام عالم دین ہے، مسلمان ہے، مگر وہ یہودی ہوتا تھا، نصرانی ہوتا تھا، منافق ہوتا تھا، منافق ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے بڑے پیمانے پر قرآن حدیث کے اندر کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی، الگ الگ کتابیں لکھی، قرآن کی الگ الگ تفسیریں لکھی، احادیث کی الگ الگ شروحات لکھی، حضور کی سیرت کی کتابوں میں گھڑ کر کے روایت اس میں جوڑ دیا، گھڑ کر کے بہت ساری روایتیں حضور کی سیرت میں جوڑ دیا۔ اگر کوئی مسلمان اسے پڑھ لے تو وہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے، اگر کوئی مسلمان پڑھ لے تو اسے کنفیوژن کا شکار ہو جائے۔ آپ تعجب کریں گے کہ ایسی روایتوں سے حدیث کی کتابیں نہیں بچی، جی ایسی روایتوں سے حدیث کی کتابیں نہیں بچی، بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سنیے، ایسی روایتوں سے حدیث کی کتابیں نہیں بچی، ایسی روایتوں سے قرآن کی تفسیریں نہیں بچی، قرآن کی تفسیریں نہیں بچی۔ اس طرح کا ماحول بنایا گیا کہ قرآن حدیث کو پڑھ کر کے وہ لوگ بیان کرتے ہیں اور کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، اور یہ فتنہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ فیشن پرستی کے چکر میں، یہود و نصارہ کی تقلید کی چکر میں، فیشن پرستی کے چکر میں، آزادی کے چکر میں ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا مرتد ہو رہا ہے، بڑا طبقہ مرتد ہو رہا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ پھر دوسری جانب ایک کوشش یہ بھی چل رہی ہے کہ انڈیا جیسے ملک میں جو حالات اس وقت نفرتوں کے بنائے گئے ہیں، نفرتوں کا ماحول بنایا گیا ہے، اس نفرتوں کے ماحول کو ڈرا ڈرا کے بھی فائنانس کر کے، پیسہ دے کر، لالچ دلا کر
ڈرانا دھمکانا، پیسہ دینا، لالچ دینا، سمجھیں، لالچ دینا، ڈرانا دھمکانا، بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ڈرانا دھمکانا، لالچ دینا، پیسہ دینا، فائنانس کرنا، اور ان سے بس یہی کروانا کہ تم اسلام چھوڑو اور دوسرا مذہب اختیار کرو، اسلام چھوڑو دوسرا مذہب اختیار کرو۔ یہاں بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ ہمارا دین، دین اسلام جبرن مذہب تبدیل کرنے کی دعوت نہیں دیتا ہے، جبرن مذہب تبدیل کرنے کی دعوت نہیں دیتا کہ تم کو چھوڑنا ہی پڑے گا، نہیں۔ کتنے ایسے مطلب کہ غیر مسلم تھے، فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول نے انہیں امان دے دی، مکہ مکرمہ میں امان دے دی، مدینہ منورہ میں امان دے دی، عالم اسلام میں امان دے دی، کتنے غیر مسلم ایسے ہیں انہیں امان دے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نہیں، ہمارا دین جبرن زبردستی دین تبدیل، مذہب تبدیل کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، زبردستی مذہب تبدیل کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ بڑے پیمانے پہ فتنہ چل رہا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بھی فکر کریں، اپنی اولاد کی فکر کریں، دوسروں کا چھوڑیے، بس آپ اپنے گھر کو سنبھالیے، اپنے گھر کو سنبھالیے، اپنے گھر کو سنبھالیے، اس لیے کہ مسلمانوں میں پہلے ہی سے یہاں ہمارے اپنے دیش میں بہت سارے مطلب کہ ایسے امور ہیں، بہت سارے ایسے رسومات ہیں کہ مسلمان اہل حنوط سے متاثر رہے ہیں، ایسے رسومات ہیں بہت سارے جس سے ہم لوگ، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ویسے بھی متاثر ہے۔ ڈر ہے اس بات کا کہ اگر ہم آپ بیدار نہ ہوئے اور فتنہ ارتداد کو جاننے سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی، بڑے پیمانے پہ جو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ان سازشوں کو جاننے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو یاد رکھیے گا کہ یہ فتنہ ہمارے گھر میں بھی آ سکتا ہے، یہ فتنہ ہمارے گھر میں بھی آ سکتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے کسی نے مجھے بتایا، وہ بہت مشہور آدمی، بڑا ان کا نام تھا، بڑی خدمت کرتے رہتے تھے وغیرہ وغیرہ، جناب والا ان کا بیٹا مرتد ہو گیا، ان کا بیٹا مرتد ہو گیا۔ لالچ بہت بری چیز ہے، آپ کے سامنے لالچ پیش کی جائے گی، آپ کے سامنے ڈر خوف کا ماحول بنایا جائے گا، آپ کو عیش و آرام کی زندگی گزارنے کے لیے بلایا جائے گا، شیطان الگ الگ لباس میں آئے گا، الگ الگ چہروں کے ساتھ آئے گا، الگ الگ ناموں کے ساتھ آئے گا، الگ الگ سبجیکٹس کے ساتھ آئے گا، آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، آپ کے دین پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، آپ کے اسلام پر ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ حالات اس وقت ایسے بنائے گئے ہیں، جی حالات اس وقت ایسے بنائے گئے ہیں، اور یہ دن بدن یہ فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بیدار ہو کر اس کے بارے میں زیادہ جانیں نہ جانیں، بس میں جو فارمولہ دے رہا ہوں آپ کو اتنا اس پر عمل کر لیں کہ ایسے حالات میں آپ کی ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم رجوع الی اللہ کریں، رجوع الی الرسول کریں، ہم لوٹیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ دیکھیے ہمارا دشمن شدت کے ساتھ دین اسلام پر حملہ کر رہا ہے نا، تو ہم سختی کے ساتھ دین اسلام پر عمل کریں۔ ہمارا دشمن شدت کے ساتھ قرآن پر حملہ کر رہا ہے نا، ہم لوگ سختی کے ساتھ قرآن مجید کے احکامات پر عمل کریں۔ ہمارا دشمن پیغمبر اسلام پر حملہ کر رہا ہے نا، ہم سختی کے ساتھ بلکہ شدت کے ساتھ حد سے آگے بڑھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والے بن جائیں، حد سے آگے بڑھ کر کے حضور کی سیرت پر عمل کرنے والے ہو جائیں، حد سے آگے بڑھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے ہو جائیں۔ ہمارا دشمن اگر 100% طاقتور ہے ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف، تو ہمیں 1,00,000% سے بھی زائد طاقتور بن کر کے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، چٹان بن کر کے کھڑا ہونا ہے، پہاڑ بن کر کے کھڑا ہونا ہے۔ اور زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں، بس اتنا ہی دھیان میں رکھو، آپ کو کچھ آئے نہ آئے، یہ جذبہ اللہ کے گھر میں بیٹھے یہ جذبہ پیدا کر لیجئے کہ یہ جان مانگو تو جان دے دے، یہ مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہ و جلال دے دے۔ یہ جذبہ پیدا کرو کہ ایک جان، ارے یہ جان تو جانی ہی ہے، بنگلے میں نہیں جائے گی، آئی سی یو میں جائے گی، گھر میں نہیں مریں گے، ہاسپٹل میں مریں گے، مکان میں نہیں مریں گے، راستے پہ مریں گے، مریں گے، جان جائے گی جائے گی جائے گی، مگر قبر میں اللہ زندہ کرے گا، حشر میں اللہ اٹھائے گا، جان ملے گی، مگر ایمان
اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. یہ ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کبھی ملنے والا نہیں ہے. اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ. سب مل کر بولیے اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. ہر اس طرح کے لٹریچر کو پڑھنے سے بچیے, ہر اس طرح کے سوشل سائٹ کو دیکھنے سے بچیے, ہر اس طرح کے یوٹیوب چینلز کو دیکھنے سے بچیے, ہر اس طرح کے اخبارات کو دیکھنے سے بچیے, ہر اس طرح کی خبروں کو سننے سے بچیے. خود بھی بچیے, اپنے بچوں کو بھی بچائیے, اپنے گھر والوں کو بھی بچائیے, اس لیے کہ شیطان کہیں نہ کہیں سے وسوسے پیدا کر ہی دیتا ہے. ان وسوسوں سے بچنا ہے تو بس مکمل طور پر آپ بھی دیندار بن جائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی دیندار بنائیں. کریں گے کوشش انشاءاللہ. اللہ اکبر. وہ بہت سارے مطلب ایک اشعار ہیں کہے جاتے ہیں. میں یہاں اس موقع پر مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا ہے, مگر یہ کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کو ذرا سا اور ذہنی طور پر بیدار کروں, اس لیے میں نے وہ ایک شعر آپ کے سامنے پڑھ دیا. اور وہ کیا تھا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا. جی, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, ایک جاں نہیں دو جہاں فدا. یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, ایک جاں نہیں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ اکبر. یہ بات دھیان میں رکھیے, میرا جملہ جان چلے جائے گی تو پھر آئے گی, اللہ عطا کرے گا, مگر ایمان ہاتھ سے نکل گیا تو کبھی آنے والا بولیے نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سے میری گزارشات ذہن میں رکھیے گا. یہ فتنہ ارتداد بڑا خطرناک فتنہ سر اٹھایا ہوا ہے. انشاءاللہ باذن اللہ مزید ہم اس سلسلے میں جب بھی ضرورت پڑے گی تو میں عرض کروں گا. میں یہی چاہوں گا کہ آپ اپنی فکر کریں, اپنے گھر والوں کی فکر کریں, دوسروں کے بارے میں نہ سوچیں. اتنا کریں, پہلے اتنا کریں. اللہ اس میں کامیابی دے دے تو پھر اس کے بعد آپ اپنے خاندان والوں کے بارے میں, اپنے پڑوسیوں کے بارے میں, اپنے دوستوں کے بارے میں سوچیں, مگر شروعات اپنے گھر سے کریں, شروعات اپنے گھر سے کریں. اس لیے کہ فتنے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. فتنے پہلے کتابوں میں ہوتے تھے, اب فتنے ہاتھوں میں آ گئے, موبائل کی شکل میں فتنے ہاتھوں میں آ گئے ہیں. اللہ اکبر. میری آپ کی کیا حیثیت ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو. فتنے اللہ کے رسول کے خلاف کھڑے کیے جا رہے ہیں, فتنے دین اسلام کے خلاف کھڑے کیے جا رہے ہیں. ان فتنوں سے بچیے, خود بچیے. کسی بزرگ نے کہا, بہت ہی پتے کی بات انہوں نے کہی, کہ یہ جو دور ہے, جس دور میں ہم آپ ہیں, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا, یہ آئی ٹی کا دور ہے, یہ موبائل کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. کہتے ہیں کہ یہ زمانہ عالم اسلام کی پوری تاریخ میں سب سے خطرناک زمانہ ہے. سب سے خطرناک زمانہ ہے یہ, سب سے خطرناک عالم اسلام کے لیے. 14 صدیوں میں سب سے زیادہ آزمائش اس دور میں ہے, اس دور میں. اور اس دور میں جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گیا وہ کامیاب ہو گیا, وہ کامیاب ہو گیا. اس پر توجہ کریں گے نا انشاءاللہ. ہمیشہ اتحاد پر زور دیجئے, صفوں میں اتحاد ہو, نیتوں میں اخلاص ہو. ہم فکر کریں تو صرف اور صرف اسلام کی فکر کریں, ہم فکر کریں تو مسلمانوں کی فکر کریں, ہم فکر کریں تو ملت کی فکر کریں, ہم فکر کریں تو امت کی فکر کریں. یہ فکر ہماری ہونی چاہیے. ان معروضات پر آپ توجہ کریں گے, میں ایسی امید کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمارے حالات پر کرم فرمائے. میں جب پھر ضرورت پڑے گی تو اس موضوع پر گفتگو ہوگی. ہم سب مطمئن ہیں نا انشاءاللہ؟ بولیے ہم مطمئن ہیں نا؟ ہم چٹان بن کے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ, پہاڑ بن کر کے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ, پہاڑ بن کر کے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کے رسول کے نام پر ہم اپنی جانیں قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, اور یہی جذبہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے, ہے نا, ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. یہ باتیں دھیان میں رکھیے. یہ مغفرت کی دعا کی گزارش کی گئی ہے. یہ خورشیدہ بانو ہیں, ڈاکٹر سمیر کی والدہ, ان کا انتقال ہو گیا ہے. عرفان سنگاریڈی, ان کی دادی شریفہ بی کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے لیے دعائے مغفرت کی گزارش کی گئی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی اور حضور کی امت میں جتنے انتقال کر گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. یہ رضیہ بیگم, ان کی طبیعت خراب ہے, دعائے صحت کی گزارش کی گئی ہے. آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رضیہ بیگم کو اور حضور علیہ السلام کی امت میں جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے, سب کو شفا عطا فرمائے.
ایک یتیم لڑکی جس کا نام ام جبین عبدالکریم شیخ شولاپور کی ہیں، یہ CNS ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ اس بچی کا علاج چلا ہوا ہے۔ ان کے کچھ ذمہ داران باہر آئے ہوئے ہیں، باہر آئے ہوئے ہیں، شولاپور سے یہاں آئے ہیں آپ سے کچھ مدد لینے کے لیے۔ آپ حضرات جاتے جاتے زیادہ سے زیادہ مدد کریں، اہل خیر حضرات اور زیادہ توجہ کریں تاکہ اس بچی کا علاج صحیح طور پر ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمارے حالات پر کرم فرمائے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، جانے انجانے میں ہونے والی خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہم سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرمائے۔ اے اللہ، جمعے کے دن ہم تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں، مولا تعالیٰ ہم سب کی، اسلامیان ہند کی، اس ملک میں رہنے بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کی اور عالم اسلام میں رہنے بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو فتنہ ارتداد سے محفوظ فرما، ہماری نسلوں کو فتنہ ارتداد سے محفوظ فرما، اسلام کو مضبوطی عطا فرما، اسلام کو بلندی عطا فرما، اسلام کو استحکام عطا فرما، مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد عطا فرما، نیتوں میں اخلاص عطا فرما، اور مولا ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔